الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو ظالمین کی طاق میں ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو مظلوموں کے ساتھ ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر پروردگار عالم کہ اس نے حیات بخشی. حیات پر شکر خدا ادا کرتے. اہل قبور میں شامل ہو چکے ہوتے تو آج کی عبادت سے محروم ہو چکے ہوتے. دوسروں کے دستے نگراں ہوتے کہ کوئی فاتحہ پڑھ دے تو ثواب بھیجتے. اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی حیات بخشی کہ آج جمعے کی عبادت میں ہم اور آپ شریک ہو رہے اور حیات کے ساتھ ساتھ اتنی صحت بخشی کہ بستر پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں، فرش عبادت پہ بیٹھے ہوئے. اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہماری احتیاط کا نتیجہ نہیں ہے. صحت مندی ملی ہوئی ہے، یہ اس کی عطاؤں کا انداز ہے. صحت
کہ ساتھ ساتھ اس نے پریشانیوں سے نکال کے باہر رکھا۔ ہو سکتا ہے آج بیچارہ کوئی مومن اسپتالوں کے چکر لگا رہا ہو سکتا ہے آج کوئی مومن کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگا رہا ہو سکتا ہے آج کوئی مومن قرضوں میں ڈوبا ہوا اپنے مالک مکان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پیسے تلاش کر رہا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ ایسی عافیت میں ہیں کہ عبادت کے لیے پہنچے ہیں۔ خیال خیال الہی ہے، فکر فکر الہی ہے۔ اس کا احسان کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اپنی عبادت کی۔ کتنے ہیں صحت مند بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، پریشانیوں سے آزاد بھی ہیں، مگر یاد خدا سے دور ہیں۔ سب کچھ تو کرتے ہیں مگر یاد خدا انہیں نہیں نصیب ہوتی۔ اس کا احسان کہ اس نے یاد خدا کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اے خدا، تیرا وعدہ سچا ترین وعدہ کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ خدایا نعمت حیات کا شکریہ، حیات بڑھا دے، نعمت صحت کا شکریہ، صحت بڑھا دے، نعمت عافیت کا شکریہ، عافیت بڑھا دے، نعمت توفیق عبادت کا شکریہ کہ آج جمعے کی برکت سے وہ جمعہ نصیب کر دے۔ اس کی امامت فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام۔ اے خدا ہمارے امام کے دل کو ہم سے راضی فرما، ہماری آنکھوں کو نور امام زمانہ سے منور فرما، ہماری سماعتوں کو امام کی آواز کے قابل قرار دے۔ اے خدا ہمارے ہاتھوں کو امام کی نصرت کے قابل بنا۔ اے خدا ہمیں اپنی جان، اپنی تمام اولاد، تمام اہل اور عیال، تمام اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، ماہ ربیع الاول ایام اذا کا تسلسل، سفر المظفر مکمل ہوا، سفر الخیر تمام ہوا، اور سفر کی تمام تر عزاداریوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے متمنی ہیں۔ خدا کا لطف و کرم تھا کہ اس سال 40 کے موقع پر خدا نے کربلا معلیٰ کی زیارات سے مشرف ہونے کا موقع عطا کیا۔ یہ اپنے مقام پر بحث کہ 40 پر شرکاء کی تعداد کتنی تھی۔ البتہ اس بحث سے قطع نظر جو دکھائی دیتے تھے وہ اور تھے، جو دکھائی نہ دے سکے وہ اور تھے، جنہیں ریکارڈ کیا گیا انٹرنس کے عنوان سے کہ کتنے لوگ حرم میں داخل ہوئے، ان کی تعداد جو بیان کی گئی وہ بیان کی گئی 19 ملین، یعنی 1,90,00,000۔ کرونا کے بدترین ماحول میں کربلا کا حسین ترین ماحول تھا۔ فکر حیات کیا ہو اسے جسے فکر شفاعت نصیب ہو رہی ہو۔ تو کربلائے زواروں سے اٹی ہوئی تھی،
اللہ اکبر. اور اسی انداز سے تمام تر انتظامات تھے. 40 کا حوالہ، اس کے بعد 28 سفر، شب اور روز ملا کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں 6 ملین افراد تھے، 60 لاکھ افراد تھے. جو شب 28 اور روز 28 مولائے کائنات کے حرم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرنے آئے تھے. تو عنوان سفر مظفر کے ساتھ ربیع الاول، یقیناً ایام عزا کے تسلسل میں ابھی ماتم جاری و ساری ہے، اور ہمارے درمیان ربیع الاول کی 9 تاریخ سے پہلے ایام کو ایام عزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن ربیع الاول کی پہلی شب اور پہلی تاریخ کی مناسبت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ آیت آپ کی بہت جانی پہچانی سی آیت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر افراد کو یہ آیت زبانی یاد نہیں ہو. پھر آیت دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اپنے اذہان کو معطر کیجئے فکر آیت قرآن کے ساتھ. یہ آیت سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. آیت در شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا کی شان میں آیت کا حوالہ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 207. یاد رکھیں ہمیشہ، آیت مخصوص لیلت المبیت شان امیر کائنات میں آیت کا نشان ہے 207. سورہ کا نام سورہ بقرہ. ربیع الاول کے واقعات کیا ہیں؟ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ ایام عزا کے تسلسل میں کچھ ایسی باتیں رہ جاتی ہیں جو بیان نہیں ہو پاتی، حالانکہ ان کا بیان کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو کوشش کیجئے کہ ربیع الاول کی پہلی رات میں 2 زیارتیں ضرور پڑھا کریں، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو آج دن میں پڑھ لیجیے گا. 2 زیارتیں، یہ 2 معصومین کے حوالے سے، ایک اللہ کے حبیب اور ایک حبیب کے حبیب. وہ 2 خواتین گھر میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے حبیب کو بلاؤ. ان دونوں خواتین نے اپنے اپنے نسبتوں کے اعتبار سے اپنے والد صاحب کو بلا لیا. اللہ کے حبیب نے دونوں کی طرف سے رخ کو موڑ لیا. الفاظ وہی تھے، میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ.
یہ حبیب نہیں ہے. صحابی ہونا اور ہے، حبیب ہونا اور ہے. اگر آپ فرماتے صحابی کو بلاؤ تو درست ہے. آپ کا فرمان یہ نہیں کہ میرے صحابی کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ. پھر دونوں آپس میں کہنے لگی کہ یہ تو انہیں بلا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ازواج مطہرات بھی پہچانتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے حبیب اپنے حبیب کو بلانے کا مطالبہ کریں تو حبیب سوائے امیر کائنات کے اور کوئی نہیں ہے. اللہم صلی اللہ. آج کا دن اور رات کی مناسبت کے ساتھ اگر نہ پڑھ سکے تو آج پڑھ لیجئے گا ان دو معصومین کی زیارات، ایک خدا کے حبیب اور ایک خدا کے حبیب کے حبیب. اس رات کا خاص نام میری گزری ہے. اس رات کا خاص نام کیا ہے؟ لیلۃ المبیت. اور اس رات کے تذکرے کے لیے پہلے ترجمہ کر لیں آیت کا، پھر ہم آتے ہیں روایات پر. آیت تو کہتی ہے آپ سب جانتے ہیں اور اتنا ذکر مولا سنتے ہیں کہ اب تو یاد بھی ہو گیا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور انسانوں میں سے ایک وہ بھی ہیں. کون ہے وہ؟ یشری نفسہ، جس نے شرع کیا، بیچ دیا اپنی جان کو، جس نے بیچ دیا اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے لیے، اللہ کی مرضیوں کے حصول کے لیے، چاہت کے لیے، عوض میں، بدلے میں. جو ترجمہ سوٹ کرے ابتغاء پہچان لیجیے. انسانوں میں سے ایک وہ بھی تو ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی مرضیوں کے لیے. اگر آیت کہتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ سودا ان کا نفس قیمت کیا قرار پائی؟ مرضی الہی. اب خدا کی مرضی ان کے پاس، ان کا نفس خدا کے پاس. اب تو استعمال کرنے کا حق ہے نا. یہ اس کی مرضی استعمال کریں، وہ ان کا نفس استعمال کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی میں نے آپ کو کتاب بیچ دی اور آپ سے کتاب کے بدلے پیسے لے لیے. کتاب آپ کی ہو گئی، پیسے میرے ہو گئے. اب آپ کتاب کھول کے پڑھیں اور کتاب پڑھنے کے بعد اس سے مجلس پڑھیں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کتاب آپ کو بیچ دی، میں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے تبرک خریدوں، اپنے کھانے کا سامان خریدوں کہ اپنے پڑھنے کے لیے مزید کتابیں خریدوں. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ حق استعمال تو ہے یا نہیں؟ اب خدا استعمال کرے اگر لہجۂ علی کو تو مالک نفس علی تھا تو استعمال کیا. اللہ. اور یہ استعمال کریں مرضی خدا کو تو کہاں کہاں استعمال کیا؟ جہاں جہاں استعمال کیا ان کا رائٹ ہے، حق ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ خرید چکے ہیں. اور جب خدا نے مرضیوں کو، اپنی مرضیات کو بیچ دیا تو اب جس جس کو خدا کی مرضی حاصل کرنا ہو کانٹیکٹ کرے علی ابن ابی طالب سے. اسی لیے میزان اعمال کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ کے اعمال
خدا کی رضا کے لیے ہیں تو اعمال کا ترازو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا اگر آپ کے اعمال حسنہ خدا کی رضا کے لیے ہیں تو ترازو کون ہے؟ السلام علیک یا میزان اعمال المؤمنین، سلام و آپ پر ہے مومنوں کے سب کے نہیں. کہ ترازو اتنا فالتو نہیں ہے کہ سب کے اعمال تولے گا، صرف مومنوں کے اعمال تولے گا. اگر مومن عمل ہی نہ کرے تو کیا تولے گا ترازو؟ اب اگر آپ اور ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو عمل بھی تو کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پورا واقعہ آپ کی خدمت میں رات کا پیش کروں. ربیع الاول کی پہلی رات ہے، بعثت کا 13واں یا 14واں برس، اس میں اختلاف ہے. شیعہ سنی منابع میں آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس رات کا نام تھا لیلۃ المبیت. مبیت الف لام میم بے یہ اور تے 2 نقطے والا، باتا یبیتو سے مبیت. اس رات میں کیا ہوا؟ روایت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی، آپ فرماتے ہیں اے علی، ان الروح الامین حبط علیہ، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے، یخبرنی، اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ ان قریشن اجتمعت علی المکر بی وقتلی، کہ قریش نے اجتماع کیا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کریں، وقتلی، اور دھوکہ کے ذریعے سے مجھے قتل کر دیں. اچانک حملہ کر کے، بغیر تیاری کے، بغیر جنگ کے اچانک حملہ، دھوکہ دے کے مجھے قتل کر دیں. وَأَنَّهُ أَوْصَى إِلَيَّ عَنْ رَبِّي، اور میرے پروردگار نے مجھے یہ تاکید کی کہ ان احجر دار قومی، کہ میں اپنی سور کی طرف آگے بڑھوں اور آج کی رات وہاں گزاروں. پہلی شب ربیع الاول کی پیغمبر کہاں گزاریں گے؟ غار ثور میں. وَأَنَّهُ أَمَرَنِي، اور اسی خدا نے مجھے حکم دیا کہ ان آمرک بالمبیت علی مسجعی، کیا حکم دیا مجھے؟ کہ میں تم کو حکم دوں. خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو حکم دوں کہ آج میرے بستر پہ سو جاؤ. کیوں سو جاؤ؟ آپ مت سوئیے گا. یہ تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے فرمایا تھا. آپ سو جائیے. آپ نہیں صلوات پڑھے محمد والے لِتُخْفَى بِمَبِيتِكَ عَلَيْهِ أَثْرِي، تاکہ آپ کے سو جانے کی وجہ سے میرے نشان محفوظ ہو جائیں، میری روانگی پوشیدہ ہو جائے. فَمَا أَنْتَ قَائِلْ وَصَانِعْ، اب آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کیا سوچتے اس کے بارے میں؟ فقال علی علیہ السلام اوا تسلمن بمبیتی ہناک، یا نبی اللہ، تو کیا میرے سونے سے یہاں پر آپ سلامتی کے ساتھ رہیں گے؟
قال نعم، فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. فتبسم علی ضاحکا، اللہ اکبر. مولا پس تبسم فرمایا مولا کائنات نے، ایسا تبسم ضاحکن جو آواز کے ساتھ ہنسنے والا انداز تھا. ہنسنے کی بھی مراتب ہیں. ایک ہنسنا مسکرانا ہے، زیر لب مسکراتے ہیں بعض لوگ ایک ادب کے تقاضے کے اعتبار سے، اور جب کبھی خوشی اور بڑھ جائے تو زیر لب سے نکل کر یہ ضحک کی شکل میں آ جاتی. ضحک اتنا ہنسنا کہ دانت نمایاں ہو جائے. اس سے بھی ایک بلند ہے، وہ ادب کے خلاف ہے. اس کا نام ہے قہقہا، ہا 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 کرنا، یہ خلاف ادب. تو کم از کم مسکراہٹ تبسم ہے، اور معصوم کی نگاہ میں میکسیمم مسکراہٹ ضحک ہے. فتبسم علی ضاحکا، بس آپ تبسم فرماتے مسکراتے ہیں مگر ضحک کے انداز میں، یعنی کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے. ایسا لگا جیسے رات میں تارے چمکنے لگے. وَأَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، اور ہنستے ہنستے آپ سجدے میں گر گئے. یہ ترجمہ میں نے کیا، گر نہیں گئے، سجدے میں گئے. بے اختیار سجدہ اور ہے، اختیار کے ساتھ سجدہ اور ہے. وَأَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، اور آپ جھکے جانب زمین سجدہ گزاری کے انداز میں. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب سر کو اٹھایا اپنے تو قال له عمز ما امرت. اللہ اکبر. اب فرماتے ہیں سر اٹھا کر کون کہتا ہے؟ مولا کائنات. کس سے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی لیے آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ پیش نہیں کر رہا تاکہ لطف آپ کے سامنے آئے حدیث کا اصل الفاظ کے اعتبار. سر اٹھایا آپ نے، سجدہ مکمل کیا. قال له، فرمایا اپنے حبیب سے، امضی، جائیے. لما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ جائیے. یہ بالکل ایسی تابعداری ہے جیسے اسماعیل اپنے باپ ابراہیم سے کہتے تھے افعل ما تؤمر، کہ بابا جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کر گزریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کل وہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے، آج یہ علی مصطفیٰ کے بیٹے. اللہ اکبر. فدا کا سمعی، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری سماعت بھی آپ پر فدا، و بصری، میری بصارت بھی آپ پر فدا، و سویدہ قلبی، میرے دل کی تمام تر صلاحیت بھی آپ پر قربان. وَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ أَكُنْ فِيهِ كَمُسْرَتِكَ وَاقِعٌ مِّنْهُ بحیث مرادک. اور آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں آپ کی مراد پہ پورا اتروں گا. اللہ اکبر. اور اپنے خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مجبوراً نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہیں، تکلف میں نہیں، میں سرور کے ساتھ آپ کے
کہے ہوئے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے کہ عمل واقع ہو جائے آپ کی مراد کے عین مطابق۔ آخر جملہ مولا کا وَإِن تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میرے توفیق صرف اللہ کی ذات سے ملی ہوئی ہے۔ ثم روایت آگے بڑھی، ثم ضمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صدرہ، پھر اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وَبَكَى إِلَيْهِ، اور آپ نے رونا شروع کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو مولا سے محبت نہیں تھی، رونا شروع کیا سینے سے لگانے کے بعد۔ وَبَكَى عَلِيٌّ، رسول خدا بھی روئے اور مولائے کائنات بھی روئے۔ کیوں روئے؟ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول کی فراق میں روئے۔ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، کبھی ساتھ چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ مولائے کائنات رسول خدا سے جدا ہو رہے تھے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو روئے، ثم افترقا، پھر جدا ہو گئے۔ تمام تر تفصیل کو چھوڑتے ہوئے بات کو سمیٹ لیں۔ کیا ہوا؟ اس رات کا ایک حوالہ مکمل ہو گیا۔ فرشتوں پر خدا فخر و مباحت کر رہا ہے، یہ بستر رسول پہ سو رہے ہیں۔ باہر کافر پریشان کھڑے، وہ اس اطمینان میں تھے کہ محمد سو رہے۔ اگر دونوں کے قد میں اتنا فرق ہوتا، مجھے تو حیرت ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولائے کائنات کا قد صغیر تھا۔ میں لفظ پستہ نہیں کہہ سکتا، یہ لفظ ذرا قبیح محسوس ہوتا، پستہ قد نہیں، اب صغیر تھے قد کے لحاظ سے۔ یہاں تک کہ کچھ دوست مذاق اڑاتے تھے، دوست داران حکومت نہ کہ دوست داران علی۔ بیچ میں چل رہے تھے مولائے کائنات، ایک طرف ایک چل رہے تھے، ایک طرف ایک چل رہے تھے۔ تو مذاق میں کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے بیچ میں ایسے چل رہے ہیں جیسے لنا کے نون پر نقطہ بیچ میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خطیب فصیح الکلام، خطیب بلیغ الکلام، ایسا جواب دیا کہ بات بھی مکمل ہو گئی، اپنی اہمیت ثابت کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میں بیچ میں نہ رہوں لنا کے نون کے نقطے کی طرح سے تو تم دونوں لا ہو جاؤ گے۔ کتنا حسین جملہ ہے۔ علی کا کلام بھی تو علی ہے، ان کا سوال ان کی حیثیت کا ہے، مولا کا جواب مولا کی حیثیت۔ سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اگر قد دونوں کے مختلف تھے تو رات بھر کافر بیوقوف تو نہیں تھا کہ ویٹ کرتا رہا کہ ذرا سا روشنی ہو جائے فجر والی تو حملہ کریں گے۔ لیکن
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بستر پر لیٹنے کے بعد خدا نے پہچان قد ختم کر دی تھی. اب دونوں کے قد کی پہچان ممکن نہیں تھی. بہت غور کیجیے گا. ارے جب چادر میں آئیں تو پہچان جبرائیل بھول جائیں تو بستر پر آ کر کافر کیسے پہچانے کون محمد کون علی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں نے بات کو مکمل کیا. یہ اس رات کا حوالہ جو رات گزری ہے لیلۃ المبیت، اس رات کی بڑی اہمیت ہے. یہ رات شب ہجرت، اللہ کے رسول نے رات گزاری کہاں پر؟ غار ثور میں. غار ثور میں آپ رہے اور آپ کے بستر پر امیر کائنات رہے. اس رات کے حوالے سے ایک اور سخت ترین بات، یہی وہ رات تھی جس میں اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا. اور چونکہ ہمارے پاس سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب نہیں پڑھے جاتے ہمارے یہاں. کچھ احتیاط کے تقاضے بھی ہوتے، مجبوری ہوتی. خلاصہ کرتا ہوں، سفر کی 15 تاریخ کو رسول خدا کو زہر دیا گیا. 24 تاریخ کو آپ کی طبیعت انتہائی تشویشناک حد تک خراب ہوئی. سفر 25 سفر جمعرات کا دن تھا جب پیغمبر نے قلم اور دوا طلب کیا. صرف اپنے چاہنے والوں سے پیغمبر نے قلم اور دعوت طلب کیا. جمعرات کا دن تھا، سفر کی 25 تاریخ تھی. اسلام کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی کہ بہت سے سیاسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اتنے بھرے ہوئے مجمع میں کسی نے پیغمبر کو قلم اور دعوت نہ دینا تھا، نہ دیتے. پیغمبر کے دل کو زخمی تو نہ کرتے. وہ قلب پیغمبر، اس پہ قرآن نازل ہوا، وہ مضبوط ترین قلب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط قلب مصطفیٰ، اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ آپ ان کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہوا کریں. حریص رہتے تھے مومنوں کے لیے کہ کسی طریقے سے انہیں ہدایت مل جائے. اگر کوئی نادان زور سے بول دیتا تھا تو آپ جواب میں اپنی آواز اس سے اونچی اس لیے کرتے تھے کہ اس کے اعمال کہیں ضائع نہ ہو. اتنا خیال تھا آپ کو امت کا اور انسانیت کا. سخت ترین جملہ اور یاد رکھیں، شہادت کے بارے میں بحث اپنے مقام پر ہو سکتی ہے، لوگ کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بحث نہیں ہے. سب نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے جب قلم اور دعوت طلب کی تو لوگوں نے اتنا اختلاف کیا، آدھے ایک طرف ہو گئے، آدھے ایک طرف ہو گئے. کچھ کہتے تھے دے دو، کچھ کہنے لگے کیا ضرورت ہے دینے کی، یہ تو بخار کی گرمی دماغ پہ چڑھ گئی ہے. سخت ترین جملہ ہے کہ
کہ یہ مرد ہذیان کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، نقل کفر میں نے کیا، کسی کو پتھر مار دیں تو زخم بھر جاتا ہے، کسی کو تلوار مار دیں تو زخم بھر جاتا ہے، اور یہ امام کا جملہ ہے، زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ رحمت للعالمین کو اتنا مجبور کیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ جو اپنے گھر سے نکال رہا ہو اس کا دل کتنا زخمی کیا تھا۔ ہمارے پڑھا نہیں جاتا ہے نا، اس لیے غور کیجئے، مخصوص کیجئے، سفر کی 28 تاریخ رسول خدا کی شہادت پڑھنے کے لیے، 25 سفر جمعرات کا دن عبداللہ ابن عباس روتے تھے جمعرات کو یاد کر کے، کاش وہ واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی نے مذہب تشیع قبول کرنے کے بعد کتابیں لکھی، ان میں کتاب کا نام ہے المیہ جمعرات۔ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کے علم میں ہوگا، اردو میں ترجمہ ہے، جمعرات کے دن کا سانحہ، وہ کیا ہے؟ یہی والا۔ تو ربیع الاول کی پہلی شب میں دفن کیے گئے پیغمبر جی، 3 دن تک اللہ کے رسول کا جنازہ مسجد میں رکھا گیا، 3 دن تک رکھا گیا۔ کیوں؟ کل کو یہ فتویٰ نہ دیا جائے کہ ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر دفن کر دیے۔ سوائے ان افراد کے کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں امر خلافت کی بحث کر رہے تھے، جتنے باقی افراد تھے مولا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، رسول خدا کا جنازہ کب اٹھے گا؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ مولا کائنات نے خود اکیلے نماز پڑھی۔ رسول خدا کی نماز جنازہ عام نماز جنازہ نہیں تھی۔ آپ نے کیا پڑھا یہ نہیں معلوم، کس طرح پڑھی نہیں معلوم، مگر آپ نے خود پڑھی۔ تو لوگ جمع ہوئے کہ کیا جماعت نہیں ہوگی؟ فرمایا پیغمبر اپنی حیات اور اپنی ممات میں امام ہیں اور کوئی ان کا امام نہیں بن سکتا۔ پیغمبر اپنی موت و حیات میں امام ہیں اور کوئی ان کی امامت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا کریں؟ کہ جس کو نماز کا ارادہ ہو اندر جائے، کیا کرے؟ نماز میت پڑھے نہیں، پاس کھڑا ہو جائے جا کر اور 3 دفعہ آیت درود پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، پیغمبر دفن ہوئے شب یکم ربیع الاول میں۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 62، 242، 274۔ سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409۔ السیرۃ النبویہ ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 838۔ پیغمبر کب دفن ہوئے؟ ربیع الاول کی پہلی شب۔ تین دن تک جنازہ ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم، اس حد تک مصروفیت تھی
کہ پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد پہنچے. بس میں نے بات کو تمام کیا. کیا غربت ہے. اللہ اکبر. بیٹی باپ کی قبر پر کیسے آئی ہے. پرسہ پیش کر سکتا ہوں. بیٹی باپ کی قبر پر کیسے آئی. فضہ فرماتی ہیں کہ رات کا اندھیرا، چراغ خاموش کر دیے گئے. بنی ہاشم کی عورتوں کی جھرمٹ میں سیدہ چلی ہیں. عالم یہ تھا کہ آپ کی ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی. کیا مطلب ہے اس کا سمجھیں آپ. جب کبھی کوئی انسان بڑے برے حال میں چلتا ہے تو اسے ہوش نہیں ہوتا چادر کہاں لگ رہی ہے. قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا. جیسے ہی پیغمبر کی قبر کو دیکھا چیخ نکل گئی. سیدہ بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا تو قبر کی مٹی کو اٹھا کے چومتی تھی، سونگ کے کہتی تھی بابا اگر کوئی آپ کی قبر کی مٹی ایک بار سونگ لے اسے قیامت تک مشک و عنبر کی حاجت نہ رہے. پھر فرماتی تھی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام جو پیغام پروردگار بھی، پیغام انبیاء بھی، پیغام ائمہ بھی، پیغام شہدائے کربلا بھی، اتقوا اللہ یا عباد اللہ، جتنا ہو سکے ہر انسان کو چاہیے کہ شیطان کو ناراض کرے، چاہیے کہ اپنے جسم کو ناراض کرے۔ جب تک جسم ناراض نہیں ہوتا تب تک رب راضی نہیں ہوتا۔ جسم چاہتا ہے کہ لیٹا رہے انسان، خدا چاہتا ہے کہ عبادت کرے انسان۔ جسم چاہتا ہے کہ شکم سیری کرے انسان، خدا چاہتا ہے کچھ خالی رہے شکم تاکہ عبادت میں لطف آ سکے۔ جسم چاہتا ہے کہ بس فضول وقت پاس کیا جائے، کوئی کام کرنے کو نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان فارغ نہ رہے، امور دنیا اور آخرت، امور شرعیہ میں مصروف رہے۔ جب تک اپنے جسم کو ناراض نہیں کرو گے تب تک رب راضی نہیں ہوگا۔ رات کو اٹھنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ جسم۔ روزے میں پریشان کون ہوتا ہے؟ جسم۔ تو تقوی الہی، شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کے گناہوں میں اضافہ کرے، ایک کے بعد ایک گناہ اور کروا دے۔ تو مجھے چاہیے گناہوں میں کمی کروں تاکہ شیطان کی مخالفت ہو۔ شہزادہ عبدالعظیم حسنی 4 اماموں کی خدمت میں صحبت کا شرف اور امام رضا علیہ السلام کا خط، 29 صفر امام کی شہادت کی تاریخ، بعض روایات کے اعتبار سے 29 صفر میں۔ بس ایک جملہ امام کی بارگاہ سے اس خط کا پڑھ دوں جو امام نے اپنے شیعوں کے نام لکھا۔ سب کے خط پڑھتے، امام کا خط بھی پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں عبدالعظیم میرے شیعوں کو، میرے دوستوں کو، شیعوں نہیں، ابلغ انی اولیائی السلام، عبدالعظیم میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچا دے۔ 8واں امام آپ کو سلام دے رہا۔ بات شیعوں کی نہیں ہو رہی، دوستوں کی ہو رہی۔ ہم شیعہ تو نہیں ہیں، اور تو مقام بہت بلند ہے، دوستوں ہے نا بولا کہ دوستوں کو سلام۔ عبدالعظیم تم ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچا دے، اور ان سے کہنا کہ شیطان کو اپنے نفس پر غالب نہ آنے دیں۔ ہلکا سا موقع شیطان کو چاہیے، آپ کی ذرا سی توجہ ہٹی، شیطان داخل ہو۔ اور ان سے کہنا کہ ہمیشہ گفتگو میں سچائی اختیار کریں، امانتوں کو ادا کریں، خاموشی اختیار کریں، اور چھوڑ دیں جھگڑوں کو، ایسے جھگڑوں کو، ایسی گفتگو کو جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ امام کے جملات کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ چاہیں سرچ کر لیجئے گا، پیام امام رضا بزبان شہزادہ عبدالعظیم حسن۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض کے ساتھ ملاقات کریں، زیارت کیا کریں،
پھر ارشاد فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. ہمارے بعض دوستوں کا مذاق نہ اڑائیں. میں نے اپنے نفس پر لازم کر لیا ہے کہ اگر کوئی میرے دوستوں کو ناراض کرے گا تو میں خدا سے اس کے لیے بد دعا کروں گا. علیت علی نفسی دعوت الی اللہ لیعذب فی الدنیا اشد العذاب. میں نے اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ میں بد دعا کروں گا اس کے لیے جو میرے دوستوں کو پریشان کرے گا، اور ایسی بد دعا کروں گا کہ خدا اسے دنیا میں شدید عذاب دے گا اور فی الآخرہ من الخاسرین، اور آخرت میں خدا اسے نقصان اٹھانے والوں میں قرار دے گا. امام کی وصیت بات مکمل ہو گئی آپ کی خدمت میں. اور اب دنیا بھر کے حالات پر ایک توجہ اگر کرنا چاہیں تو بس اتنا اشارہ کافی ہے کہ آج بھی پھانسی کے پھندے پہنائے جا رہے ہیں. ایک جوان اس کا نام بیان کیا گیا، مسلم ابن محمد المحسن قطیف کا رہنے والا، اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. کل کی خبر ہے. ایک اور مولا کی محبت میں اپنی جان قربان کر گئے. 15% آبادی ہے شیعہ آبادی سرزمین حجاز پر، اور اکثریت شمالی علاقوں میں رہتی ہے. قطیف ہے، دمام ہے، ایسا ہے، علوانیہ ہے. کیا ظلم و ستم. اللہ اکبر. ایک طرف ظلم و ستم کی داستان اور ایک طرف کچھ ایسے سانحات کا حوالہ کہ بہرحال بہت مشکل وقت ہے کہ بہت عالم اور عارف دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. عارف شخصیات میں علامہ ذوالفنون آغائے حسن زادہ عاملی، کیا شخصیت، اندازہ ہی نہ ہوا دنیا سے چلے. آغائے طباطبائی کے شاگردوں میں شامل تھے. کیا لاٹھی ٹیک کر آنا، اتنا سادہ انسان. ان کے استاد کہتے ہیں کہ ان کو سوائے امام زمان کے کوئی پہچان نہیں سکتا. استاد کا بیان تھا شاگرد کے بارے میں، حسن زادہ عاملی. بہرحال معاملات دنیا بھر کے، اور بات کو سمیٹتے ہوئے کہ 40 کے زائرین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں 3 روز پہلے ایک جلسہ اور پھر کل ایک اور جلسہ، اور دونوں جلسے یقیناً ایسے افراد کے ذریعے سے انجام پائے تو تکفیریت کے ذمہ دار ہیں، اور انتظامیہ معاونت کرتی رہی. عمران خان صاحب بھول گئے شاید، خود کہتے تھے کہ کافر کی حکومت چل سکتی ہے، ظالم کی نہیں. آج خود سمجھ لیں کہ انجام کس طرف جا رہا ہے. عزاداروں کے خلاف FIRs، پھر زائرین کے ساتھ بدترین حیوانیت. ایسا لگتا تھا ایئرپورٹ پر جیسے کہ ظلم کر کے آئیں، چوری کر کے آئیں. ایک طرف ہو جائیں جو بغداد سے آ رہے ہیں، ایک طرف ہو جائیں. اللہ اکبر. انجام سب کا ہو جاتا ہے. ارے جب مامون رشید نہ رہا، ہارون نہ رہا، صدام نہ رہا تو عمران کیا رہے گا.
ہر ظالم پر لعنت ہے. ہم تو ہر مجلس میں کہتے ہیں اللہ لعنت اللہ ہے علی الظالم. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا جو زیارت کے متمنی ہیں وہ جو 1400 سال پہلے کے یزید کو نہیں بھول سکے آج کے امام کو بھول جائیں گے. پروردگار ہر ظالم اور باطل حکمران کو نیست و نابود فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اہل عزا کو اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما. پروردگار کوئی داد رسی فریاد رس نہیں ہے سوائے تیری ذات کے یا امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے. خدایا ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ایمان کے خادمین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.